نہایت ہی باوقار علماء کرام، مشائخ حضرات، سادات کرام، علماء، طلبہ حضرات، جملہ حاضرین، سامعین، منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب مل کر کے محبتوں کے ساتھ اپنے پیارے آقا محبت مولا رسول کریم سرور کائنات فخر موجودات کی طرف دل لگا کر کے محبتوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ محبتوں کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ میرے مولا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے بھی محبتوں کے ساتھ دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے میرے مولا تیری محبت میں، تیرے حبیب کی محبت میں، دین کے جذبے کے ساتھ، عشق رسول کے جذبے کے ساتھ جتنے لوگ حاضر ہوئے مولا سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن لوگوں نے محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ اس عظیم الشان مجلس کا اہتمام کیا مولا، ان کے لیے بھی ہم سب کے لیے آج کی مجلس نجات، ہدایت، کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو کچھ صبح سے کہا گیا، سنا گیا، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں ناچیز اختر جو کچھ عرض کروں مولا مجھے صحیح کہنے اور ان کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے میں تمامی حضرات کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مادیت پرستی کے دور میں آپ نے دنیاوی کام چھوڑ دیے اور آپ نے دین کی مجلس کو ترجیح دی۔ مبارک ہو اس بات پر، کیونکہ آج کل وہ زمانہ چل رہا ہے۔ میرے آقا کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اگر آپ بیدار ہیں، مجھے لگ رہے ماشاءاللہ ہمارے
مختار صاحب نے آپ کو بیدار تو کر ہی لیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ اینڈ تک بیدار ہی رہیں انشاءاللہ، اور تھوڑا بیداری کا ثبوت دیجئے گا محبتوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ اس کے بہت سے مقاصد و فلسفہ آپ کو بار بار کہلوایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا یہ کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس سے بڑا یہ بھی فائدہ ہے کہ سبحان اللہ کہہ بھی رہے ہیں، ثواب بھی کما رہے ہیں اور بیدار بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے آقا کی ایک حدیث ہے، فرمایا مجھے اس امت پر یہ ڈر نہیں کہ میری امت شرک کرے، بخاری کی حدیث ہے، مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری امت شرک کرے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ شرک کے لیے قرآن نے کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے شرک، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا نے یقین کا اظہار کیا کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ کبھی شرک نہیں کرے گا، جو اللہ کو ایک مانتا ہوگا، محمد عربی کو خاتم النبیین مانتا ہوگا، کتاب اللہ مانتا ہوگا، اسلام کا مذہب فالو کر رہا ہوگا، وہ شرک نہیں کرے گا۔ اسی لیے آقا کریم نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگا، لیکن اتنا ڈر ضرور ہے، خوف ہے کہ میری امت پر دنیا غالب ہو جائے، یہ دنیا میں زیادہ مصروف ہو جائے، دنیا میں مبتلا ہو جائے۔ تو لہذا اس مادیت اور دنیا پرستی کے دور میں بھی آج کے زمانے میں وقت نکال کر کے، کوئی لالچ یہاں ہے نہیں دنیا میں، کوئی سیاسی جلسہ ہے نہیں کہ آپ کسی سیاسی لیڈر کو خوش کرو گے اور اس میں آپ کی نیت یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی دن یہ مجھے کام آئیں گے، کوئی کاغذ ہوگا اس میں دستخط کروائیں گے، میرا فلانی کام بنے گا۔ یہاں جو آتے ہو اللہ رسول کی محبت ہی میں تو آتے ہو، لیکن میرا یقین ہے یہاں سب بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، یقین والوں کے انشاءاللہ۔ یہ نام کام بگڑنے نہیں دیتا، پیارے آقا کا نام بگڑے ہوئے بناتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، بہت بڑے اہم شخصیات، بڑی شخصیات رونے کے اسٹیج ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، سادات ہیں، دانشوران قوم و ملت ہیں، قائدین ہیں، تو سب کا نام لینے میں میرا کافی ٹائم چلا جاتا ہے، تو میں نام نہیں لے سکا، اس لیے معذرت کھا ہوں، لیکن الحمدللہ یہ سارے مخلصین ہیں انشاءاللہ، بس ان کی یہی حاضری ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ تو میں دعا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو ان کے دعاؤں میں شریک کریں، اللہ تعالی ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ تو نعتیہ کلام بھی بہت ہو گیا، آپ نے سنا، زیادہ نعت پڑھنے میں بھی وقت نہیں میں دوں گا، کچھ ضروری گفتگو مختصر کلمات کے ساتھ آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے دو تین اشارہ کر کے مختار صاحب اجازت عطا فرمائے، آپ سننا چاہیں۔ کانفرنس کا نام کیا ہے؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، پیغام مصطفیٰ۔ تو اسی تناظر میں کچھ ضروری گزارشات ہوں گی، اعلیٰ حضرت کے چند اشعار میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کروں، کیونکہ اعلیٰ حضرت وہ ذات ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، وہ محافظ عقائد اہل سنت ہے، انہوں نے ساری زندگی تحفظ عقائد اہل سنت میں اور عشق رسول میں گزاری ہے، اور ہمارا یہ پختہ یقین ہے جو اعلیٰ حضرت کا دامن یقین کے ساتھ تھامتا ہے اس کا دل رسول اللہ کے عشق سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے اچھا فرمایا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، یہی رشتہ ہے اعلیٰ حضرت سے، اور جو اس کے رسول کا دشمن ہوگا وہ کبھی اعلیٰ حضرت کا نام سننا پسند ہی نہیں کرے گا۔ اسی لیے ان کے بارے میں لوگوں کو وسوسے میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ دشمنان رسول کی سازشیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑ جائیں گے تو کبھی نبی کی گستاخی نہیں کریں گے، کبھی بے ادبی نہیں کریں گے، کبھی بھی دشمنان رسول اور صلح کلی اور منافقوں سے صلح نہیں کریں گے جب یہ رسول سے جڑ جائیں گے۔ ڈال دی قلب میں، توجہ ہے، عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں، آپ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا، ڈال دی قلب میں، قلب میں دل، ڈال دی قلب میں
بس یہی بڑی چیز ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان کے چند اشعار ہے، درود شریف کا نذرانہ ایک بار پھر پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ زہے عزت و اعتلاء محمد، زہے عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیری پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیری پائے محمد، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا۔ پیار سے آواز آئے سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی شان سن کے خوش ہویا کرو، خوش ہوا کرو، محبتوں کا مظاہرہ کیا کرو، پتہ چلنا چاہے کہ واقعی آپ کے سامنے حضور کا ذکر ہو رہا، آپ خوش ہو رہے ہیں، یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد، زہے عزت و اعتلاء محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے، خدا چاہتا ہے۔ قرآن کی دو آیتیں اشعار کے حوالے سے جلدی بس دیکھ لیں۔ میرے رب نے کہا میرے حبیب مسجد اقصی کی طرف نماز نہیں پڑھو گے، رب نے یہ نہیں فرمایا ادھر کیوں نہیں پڑھو گے، میں نے قبلہ بنایا، سارے نبیوں نے ادھر ہی نماز پڑھ لی، آپ کیوں نہیں پڑھو گے؟ ایسا نہیں کہا، فرمایا حبیب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تیرا چہرہ ادھر ہی پھیر لیں گے جس طرف تیری مرضی ہوگی۔ مقام دیکھیں مصطفیٰ کا، حضور کوئی معمولی بات نہیں، خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تیرا چہرہ ادھر ہی پھیر لیں گے، اسی طرف، تَرْضَاهَا، جس طرف تیری مرضی ہوگی۔ اور دوسری آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، ترضیٰ، تو راضی ہو جائے۔ قرآن کی اہم دو آیتیں آپ یاد رکھیں، یہ ہے رضا، جس کی طرف اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں اشارہ کرا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، ماشاءاللہ، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد، خدا نعرہ تکبیر، معاشرہ کانفرنس، علامہ عبدالرشید
شیخ داؤدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اگر آپ دل سے یہ چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں کہہ دیا، بڑا پیارا شعر ہے، کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ دم نزع جاری ہو میری زبان پر، کرنا ہے ہر کسی کو، لیکن کتنی پیاری خواہش ہے۔ دم نزع جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدائے محمد، محمد محمد خدائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں، آپ آج بھی حضور کی دعا چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتے ہیں؟ سنیے میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، میری ممات وصال قبر میں جانا بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا حیات تو سمجھ میں آ رہا خیر ہی خیر ہے، آپ ہمارے درمیان ہیں، ہم آپ کا چہرہ جلوہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں قرآن کے احکامات مل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کا ہمارے درمیان ہونا یہ خیر ہی خیر ہے، لیکن جب آپ پردہ فرمائیں گے قبر میں چلے جائیں گے تو وہ کیسے خیر ہے؟ فرمایا سنو کیسے خیر ہے، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، بار بار پیش ہوں گے، حدیث ہے آج کا جلسہ بھی پیش ہوگا حدیث کے مطابق، اس لیے بیدار رہیے، کوئی سستی کا مظاہرہ مت کر لیجیے، حضور کا جلسہ ہے، حضور کے پیغام کا جلسہ ہے، اور یہ یقین رکھو کہ آج کا جلسہ بھی حضور کی بارگاہ میں حدیث کے مطابق پیش ہوگا، حالانکہ ہمارا یہ بھی یقین ہے حضور قبر میں بیٹھے بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے، توجہ سنیے، قدرت کا، اللہ خود بھی ہمارے اعمال دیکھتا ہے، بخاری کی حدیث ہے پھر بھی جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نہیں سنتا دیکھتا ہے، معاذ اللہ دیکھتا ہے سنتا ہے اعمال، لیکن قدرت کا نظام ہے، ہر جمعرات کو اللہ کے بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے، لیکن جب کہتے ہیں نبی کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو کہتا نبی نہیں دیکھتا، اگر دیکھتا تو پیش کیوں ہوتے؟ میں نے کہا خدا کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں، دیکھتا ہے تب بھی پیش ہوتے ہیں۔ میں نے بڑا پیارا نکتہ دیا، آپ نہیں سمجھے شاید، اللہ دیکھتا کہ نہیں دیکھتا، سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، کوئی شک؟ معاذ اللہ کوئی شک، لیکن پھر بھی بندوں کے اعمال اللہ کے نظام قدرت نظام کے تحت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، وہ خود بھی ہفتہ بھر سنتے رہتے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اعمال بندوں کے پیش ہوتے ہیں، اسی طرح مصطفیٰ خود بھی دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، لیکن حکمت کے تحت بندوں کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ ڈسپلن ہے، یہ ایک نظم و نسق ہے، بس باقی معاملہ کچھ نہیں، باقی حضور خود بھی دیکھتے ہیں۔ بہرحال پیارے آقا نے فرمایا بعد ممات بھی میرا آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، حضور کیسے؟ فرمایا تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، سنیے میرے دوستوں،
اللہ کے نبی کے دیوانوں سنو، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں، جس کے اعمال میں اچھے دیکھوں گا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کے اچھے اعمال دیکھنے کے بعد میں اللہ کا شکر کروں گا، شکر کروں گا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے اعمال جب پیش ہوں گے حضور اللہ کا شکر کریں، یہی چاہتے ہیں؟ اب ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، حضور کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں گے تو حضور ہمارے اعمال سے خوش ہوں، کہیے انشاءاللہ ہمارے اعمال ایسے ہو نبی دیکھے تو وہ، آپ حضور کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی سنو، فرمایا جن کے اعمال اچھے نہ ہوں ان کے لیے میں اللہ سے مغفرت مانگوں گا، استغفار کروں گا۔ تو پتہ چلا دونوں صورتیں امت کے لیے خیر ہی خیر ہے، دنیا میں حضور کا ظاہری رہنا بھی خیر ہے، قبر میں رہنا بھی۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اب آخری شعر میں عرض کر کے بات شروع کر لوں گا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کی ہے رب سلم صدائے عزت دلائے محمد، یہ ہے عرش حق پائے محمد۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در مصطفیٰ کا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے بس دروازہ ایک ہے، وہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ مصطفیٰ تک جانے کے لیے دروازے بہت ہیں، اونچا بولیے، مصطفیٰ کی بارگاہ تک جانے کے بہت سے دروازے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ تک جانے کا ایک ہی دروازہ، وہ رسول اللہ کا دروازہ۔ میں نے ایک جملہ بیچ میں بولا، مصطفیٰ تک جانے کے بہت سے دروازے۔ آپ کہیں گے یہ کون سا جملہ تم نے کہا؟ تو میں پھر اعلیٰ حضرت کو پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سمجھا دیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ ذرا بیدار، بس مختصر گفتگو ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا، یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب بتائیے اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کو نبی کی بارگاہ میں سفارشی پیش کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے، اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کا وسیلہ نبی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ تو پتہ چلا قادری راستہ بھی نبی تک جاتا ہے، نقشبندی راستہ بھی رسول اللہ تک جاتا ہے، سہروردی راستہ بھی رسول اللہ تک جاتا ہے، اونچا بولیے، چشتی راستہ بھی رسول اللہ تک جاتا ہے۔ جتنے راستے دنیا میں دین کے ہیں، سنیت کے الگ الگ راستے، مشرق، وہ سب منتہا ان کا نبی کی ذات ہے، کیونکہ وہیں سے سب کو خیرات ملتی ہے۔
صحابیت وہی سے نکلتی ہے. اونچا اونچا پیار سے بولیے. صحابیت بھی وہی سے بنتی ہے جو میرے نبی سے اس زمانے میں ملا, دیدار کیا, کلمہ پڑھا, ایمان کی حالت میں ہی مرتے دم تک رہا, صحابی بن گیا. میں آپ سے جواب سننا چاہتا ہوں. بولیے محبتوں کے ساتھ جواب دے دیجئے. ایک مرتبہ بولیے, ایک مرتبہ یا رسول اللہ, ایک مرتبہ جواب دیجئے. آج کے زمانے میں نمازی ہے, موجود ہے نا؟ سب لوگ بے نمازی تو نہیں, نمازی بھی ہے. حاجی ہے موجود, حج کرتے ہیں, زکات دینے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ جواب دیجئے آپ, موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی تہجد گزار ہیں, آج بھی بڑے لمبے لمبے سجدے کرنے والے لوگ موجود ہیں, تقویٰ والے ہیں, عبادت والے ہیں, لیکن صحابی نہیں ہے. اچھا نہیں بولتے آپ, عابد ضرور ہے, اور ممکن یہ بھی ہے صحابہ کی جو عمر تھی اس سے بڑھ کر بھی لوگوں کی عمریں آج موجود ہیں, اس سے بھی زیادہ ان لوگوں نے نمازیں پڑھی, لیکن صحابی نہیں ہے. دین کے لیے بڑا مال خرچ کرتے ہیں لوگ, لیکن صحابی نہیں ہے. تہجد گزار لوگ ہیں دنیا میں موجود ابھی بھی, لیکن اور آگے بڑھو, دنیا میں ولی بھی موجود ہے, غوث بھی, اقطاب بھی موجود ہے, لیکن صحابی نہیں. بڑے بڑے مفتیان کرام آج بھی موجود ہیں, لیکن بڑے فقہاء کرام موجود ہیں, لیکن محدثین دنیا میں ہیں, لیکن سوال کرنے والا سوال کرتا, جناب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد صحابی کیوں نہیں؟ تو ادھر سے جواب ملتا, نمازوں سے کوئی صحابی نہیں بنتا ہے, حاجی حج کرنے سے صحابی نہیں بنتے ہیں, عبادت کرنے سے صحابی نہیں بنتے ہیں. ہاں, عبادت صحابی کرتے تھے, حاجی تھے, عابد بھی تھے, تقوی شار بھی تھے, تہجد گزار بھی تھے, لیکن نماز خاصا نہیں ہے صحابیت کے لیے. یہ کوئی وہ چیز نہیں جس سے کوئی صحابی بنے. تو ادھر سے جواب ملتا, نماز آج بھی تب بھی. تو جواب ملا, یہ لوگ صحابی کیوں نہیں بنے؟ تو جواب ملتا ہے, انہوں نے مصطفیٰ کا دیدار ایمان کی حالت میں کر لیا. شاید بات سمجھ گئے. اب صحابی بننے کے لیے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ضروری ہے, وہ بھی بیداری کے عالم میں. اب وہ صحابیت ان کو کہاں سے ملی؟ نبی کی نسبت سے ملی. اونچا اونچا, کیونکہ خیرات سب وہیں سے ملتی ہے. قرآن مصطفیٰ سے ہی ملا ہے, ایمان مصطفیٰ سے ہی ملا ہے. صحابیت کسی کو نبی سے ملا ہے, مومن بنا کوئی ایمان نبی سے ملا ہے. ایمان ملا, قرآن ملا, ان کے صدقے. کوئی شک بولتے نہیں آپ. قرآن ملا, ان کے صدقے ایمان ملا, ان کے صدقے قرآن ملا, ان کے صدقے مجھے کہنے دو رحمان ملا. واللہ رحمان ملا, ان کے صدقے. وہ کیا ہے؟ رحمان ملا, ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. حضور کے در
سے ہی سب کچھ ملتا ہے. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. اعلیٰ حضرت نے مسئلہ ہی بتا دیا. رب ہے معطی، معطی اونچا بولیے، بس اب آگے بڑھیں گے. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. اللہ کہتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی کوثر ہم نے تمہیں عطا کر لیا ہے، خیر کثیر عطا کر لیا ہے. علماء بیٹھے ہیں، اپنی طرف توجہ نہیں، آپ کی طرف توجہ ہے. عطا دو طریقے کی ہوتی ہے. دیکھیں حمزہ کے ساتھ آتے حمزہ تا یا تا آتے میں نے دیا. ایک ہے حمزہ عین اور طا کے ساتھ اعطائے اعطائے دونوں کے معنی دینا ہے. سنیے پیارا نکتہ ہے، دونوں کے معنی دینا ہے. لیکن سورہ کوثر میں رب نے نہیں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آتینا نہیں کہا، اعطینا کہا. سوال کرنے والے سوال کریں گے جناب آتیناک الکوثر اس کا معنی بھی ہے دینا، اعطیناک الکوثر اس کا معنی بھی دینا ہے. اب فرق کیا ہے؟ تو بڑا فرق ہے، میں سنا دوں گا ذرا بیدار. آتینا حمزہ کے ساتھ پھر تا کے ساتھ آتینا پڑھو گے، اس کا معنی بھی دینا ہے. اعطینا ہم نے تجھے دے دیا کوثر، اس کا معنی بھی دینا ہے. لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. یہاں جو کل کوثر میں سورہ کوثر میں یہاں آتینا نہیں، یہاں اعطینا. اعطینا حمزہ عین اور تا کے ساتھ ہے. اعطینا میں نے سوال کیا مولا راز کیا ہے؟ تو کہتا اگر آتینا کہتے اس کا معنی بھی دینا ہے. دیا میں نے یہ بھی دینا، ٹھیک ہے. لیکن دیا اور میں نے کہا یہ اپنے پاس رکھنا، آپ کسی کو نہیں دے سکتے. اس کا معنی آتینا ہے، ہم نے دیا. دے کے اپنے پاس رکھنا، کسی اور کو دینے کا اس کو حق نہیں ہے. یہ ہے آتینا. کسی اور کو دینے کا حق نہیں ہے، یہ ہے آتینا. اپنے پاس رکھ، میں چاہوں تو واپس دے دینا، اپنے پاس آگے نہیں بڑھانا اس کو، کیونکہ تیرا حق نہیں ہے. آتینا ہے. رب الجلال نے آتینا نہیں کہا، اعطینا کہا. میں نے سوال کیا مولا یہ آتینا کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے پہلا والا کہتا تو مقصد یہ تھا نبی میں نے کوثر کا خزانہ تمہیں دیا، لیکن آگے تم کسی کو دینے کا حق نہیں رکھتے، مختار نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، مالک نہیں ہے، بس تیرے پاس یہ رکھ لیا. لیکن میں نے اعطینا کہہ دیا، مقصد یہ ہے نبی میں نے تجھے دے کے مالک بھی بنایا، مختار بھی بنایا، قاسم بھی بنا دیا. یا رسول اللہ دے کے مالک بنا دیا. نبی اب تیری مرضی ہے، دینا نہ دینا تو مالک ہے. یہ ہے اعطینا کا اصل فلسفہ. صرف دے کے اس کے پاس نہیں رکھنا ہے، نبی دیا بھی مالک بھی بنا. اب تیری مرضی جسے آگے دینا ہے دے دے. اللہ نے کہہ دیا رب ہے معطی، معطی کا لفظ آیا ہے. معطی رب ہے معطی، یہ ہے قاسم رزق اس کا کھلاتے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے. واپس لینا چاہوں گا. بولیے صحابی نبی کی نسبت سے، ایمان نبی کی نسبت سے ملا، قرآن نبی کی، رحمان بھی نبی کے صدقے میں ملا. جو ملا نبی کے صدقے میں ملا. اعلیٰ فرماتے ہیں
خدا کی قسم بخدا خدا کا یہی ہے در خدا خدا کا کیا بولیے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر آنے جانے کا راستہ داخل ہونے کا باہر جانے کا راستہ جو کچھ ملتا ہے اسی در سے ملتا ہے اور رب کی بارگاہ میں آنے جانے داخل ہونے کا نکلنے کا کوئی اور راستہ سنیے سنیے پیارا نہیں ہے کوئی راستہ اور جو کوئی اس در کو چھوڑ کے آگے جانا چاہتا ہے اعلیٰ حضرت کا شعر آپ میں نے بھی اس کا پہلا مصرع پڑھا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر منافقین کی بڑی خرابی یہی تھی اور رسول کی بارگاہ میں جانا نہیں چاہتے تھے تو آیت پہلے آپ سنیے جو میں نے خطبہ مسودہ کے بعد تلاوت کی رب کہتا قل واللہ احد یہ ہے پیغام توجہ سے یہ ہے پیغام مصطفیٰ قل نبی کہہ دو اللہ احد اللہ ایک ہے بے شک سبحان اللہ لیکن ایک اور پیغام بھی ہے ایک اور پیغام ہے اللہ نے نبی کے ذریعے سے وحدانیت کا اعلان کروایا لیکن اعلان ایک ہی نہیں ہے اعلان دو ہے اونچا اونچا آپ کہیں گے جناب دوسرا پیغام کیا ہے دوسرا اعلان کیا ہے ایک ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان ایک ہے محمد عربی کی رسالت کا اعلان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق و محبت میں آپ سے سننا چاہتا ہوں اعلان اب ایک ہے یا دو ہے پیغام ایک ہے یا دو ہے جواب دیجئے اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان لانا ضروری لازمی ہے میرے نبی کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو مومنین ہی بنو گے بے شک کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو اعلان ہے یا ایک ہے دو پیغام ہے یا ایک ہے اچھا جواب دیجئے دونوں میں کلام اللہ کا ہے دونوں میں کلام اللہ آپ پہلے سنیے دوسرا لگے اعلان سنیں گے دوسرا اعلان ہے محمد رسول اللہ سورہ فتح میں محمد یہاں پہ کیا ہے قل هو اللہ احد اے نبی کہہ دو اللہ اور اس میں کیا اعلان محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے نبی کی زبانی ہونا ہے یہاں تو سمجھ میں آ رہا نبی کہہ دو اللہ ایک ہے یہ تو سمجھ آ گیا تم کہہ دو نبی اللہ اب وہاں کیا ہے میں رسول اللہ کہہ دو میں اللہ کا رسول قل ہے ہی نہیں وہاں قل ہے ہی نہیں وہاں قل کے معنی کہہ دو نبی ایک کو کہنا ہے کہ کسی اور کو کہنا ہے دونوں اعلان مصطفیٰ کی زبان مبارک سے ہی نکلے کہ نہیں نکلے جواب دیجئے آپ لیکن لوگوں میں حیران ہو گئے ایک میں قل ہے دوسرے میں قل ہے ہی نہیں ایک میں اللہ کہتا ہے نبی کہہ دو اللہ دوسرے میں سیدھے رب کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے میں نے جب سوال کیا ادھر سے جواب یہی ملا اے نبی تو کہہ دے اللہ ایک ہے
تو کہہ دے اللہ ایک ہے، تو میری وحدانیت کا اعلان کر زمین پر، اور اللہ تیری رسالت کا خود اعلان آسمانوں پہ بھی کرے گا۔ بہت خوب۔ اعلان دونوں رب کا حکم ہے، رب کا کلام ہے، دونوں کے لیے نبی ہی زبان مبارکہ ہے، لیکن ایک میں قل آیا، ایک میں قل۔ اب اس کا فلسفہ بہت لمبا ہے، تھوڑا سا بتا دیں گے، جلدی میں جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے نبی تو میرا اعلان کر، میں تیرا کروں گا۔ اب تشریح میں جائیں گے، رب کہتا ہے نبی تو میرے بارے میں بتا، میں خود تیرے بارے میں بتا دوں گا۔ اے نبی تو میرا تعارف کرا لے، بولیے 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 سبحان اللہ والوں کے ساتھ، اے نبی تو میرا تعارف کرا لے، او میرے حبیب میں خود تیرا تعارف کرا دوں گا۔ اے نبی تو میرے بندوں کو میرے بارے میں بتا دو، میں اپنے بندوں کو تیرے بارے میں بتا دوں گا۔ اے نبی تم میرے بندوں کو میرے پاس آنا سکھا دو، میں اپنے بندوں کو تیرے پاس آنا سکھا دوں گا۔ اچھا نہیں بول رہے آپ سبحان اللہ محمد کے ساتھ۔ میرے نبی تم میرے بندوں کو سجدے سکھاؤ، تم میرے بندوں کو دعائیں سکھاؤ، لیکن میں اپنے بندوں کو تیری بارگاہ میں بات کرنا سکھا دوں گا۔ تو ان کو سکھا دے اللہ کے سجدے کیسے کرنے ہیں، یعنی تو میرا ادب سکھا۔ رب کا ادب ہے، سجدہ رب کا ادب ہے، بولیے سجدہ رب کا ادب ہے، ادب کا کمال سجدہ ہے، ایک صرف اللہ کو ہے، باقی کسی کو سجدہ اسی لیے جائز نہیں ہے، یہ کمال ادب ہے۔ باقی جو بھی ادب کرنا چاہو اس کے نیچے بھی والے جتنے بھی آداب ہیں آپ کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے سلام پڑھو، روزانوں بیٹھو، جتنا بھی کر سکو، لیکن سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ میرے بندوں کو میرے سجدے سکھا، تو میرے بندوں کو میرا ادب سکھا، میں اپنے بندوں کو تیرا ادب سکھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بندوں کو میرا ادب سکھا، سجدہ کیسے کرتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، قیام کیسے کرتے ہیں، یہ کس نے سکھایا؟ ہمارا تمونی اسلی، میرے نبی نے فرمایا لوگو نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا، یا جیسے تم مجھ کو دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے، لیکن آگے بڑھو۔ اللہ کہتا ہے اور لوگو جب میں سے بات کرنا ہو تو نبی سے سیکھو، جب نبی سے بات کرنا ہے تو مجھ سے سیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا۔ بے شک بہت خوب، میرے نبی مجلس میں ہوتے تھے، کبھی لوگ ان کو حضور کی بات سمجھ میں یا صحیح سے سنتے نہیں تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا وہ راعینا کے ذریعے سے حضور کو دوبارہ کہلوا دیتے تھے۔ حضور رعایت فرمائیے، راعینا کہتے ہیں، راعینا کے معنی رعایت فرمائیے، دوبارہ سنا۔ اب اسی مجلس میں بد فطرت لوگ منافقین بھی بیٹھے تھے، نصارا بھی بیٹھا کرتے تھے حضور کی مجلس میں، منافقین بھی بیٹھتے تھے، انہوں نے اس کلمے کو لمبا کر کے راعینا کہہ دیا، دل میں دیر دیا، زبان سے تھوڑا سا کھینچ لیا، ہمارا چرواہا راعینا، تو اندر سے کہنے کے دیکھو حضور کو رب نے چرواہا کہا، ایک نیچ طبقہ معاذ اللہ، یہ ایک حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اب سنیے پیارا جملہ دے رہا،
غیروں نے؟ آپ جواب دیں گے یہ لفظ اپنوں نے استعمال غلط کیا یا غیروں نے؟ بولیے غیروں نے استعمال کیا. رب کہتا ہوں لوگوں یہ کلمہ ایسا نہیں ہے، یہ راعینا نہیں، یہ راعینا ہے. اللہ نے یہ سبق نہیں سکھایا اور پابندی لگا دی صرف غیروں پر نہیں، کیونکہ اپنوں کی مجلس میں یہ غلط استعمال ہو گیا. رب نے کہہ دیا اے مومنین لا تقولوا راعینا، آج کے بعد تم بھی نبی کو راعینا نہ کہنا. کیا میں کوئی بے ادبی آئی؟ کیا انہوں نے اس میں کوئی بے ادبی کا نقطہ نکالا تھا؟ ان کی تو نیت درست تھی، وہ راعینا کہہ کے نبی ہماری طرف رعایت فرمائیے. لیکن اللہ کہتا جو لفظ غیروں نے استعمال کر لیا غلط معنی کے ساتھ، اب مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنے بھی اس کو استعمال میں لائے، اپنوں پہ پابندی لگ گئی. لیکن اللہ نے کہہ دیا آؤ اب جب دوبارہ سنانے کے لیے بات کرنی ہے اب اپنی طرف سے لفظ نہ بڑھانا، اب میں سکھا دوں گا، اب میں بتا دوں گا راعینا کے بدلے میں کیا کہنا ہے. خود دوسرا کوئی لفظ منتخب نہ کرنا. جب آج کے بعد تم نبی کی بات پوری طرح نہ سمجھ پاؤ گے نہ سن پاؤ گے تو آج کے بعد راعینا نہ کہنا، کیونکہ غیروں نے یہ غلط استعمال کیا. اب میں بتا دوں گا آج کے بعد کہنا وَقُولُ انظُرْنَا، آج کے بعد کہنا اے نبی ہماری طرف نظر فرما دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول کانفرنس، عشق و محبت، عشق و محبت. اللہ اللہ بتا دیجئے رب کہتا نبی تو میرا ادب سکھا میں تیرا ادب سکھا دوں گا. تم میرے بندوں کو میرے ساتھ بات کرنا سکھا دو، میں اپنے بندوں کو تیرے ساتھ بات کرنا سکھا دوں گا. وَقَالُ انظُرْنَا، آج کے بعد جب کہو گے تو کیا کہو گے؟ جواب دیجئے کیا کہو گے؟ انظرنا یا رسول اللہ، اے نبی ہماری طرف نظر فرما دیجئے. ساتھ میں یہ بھی سننے لیجئے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. جو رسول کی بے ادبی کرتے ہیں سب سے پہلے رب نے ان کو ایک تو کافر بھی قرار دیا ہے اور دوسرا ان کے لیے دردناک. اے نبی تو کہہ دے اللہ ایک ہے، میرے بارے میں بتا کیسے آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بولنا ہے. لیکن جب میرے بندے تیری بارگاہ میں آ جائیں گے تو میں بتا دوں گا نبی کی بارگاہ میں کیسے آنا ہے. اونچا بولیے سبحان اللہ. میں بتا دوں گا اب آنے کا طریقہ ہے. سورہ حجرات جلدی سے پہلے سنیے. بخدا خدا کا یہی ہے در، یہاں قبول ہو جاؤ گے تو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤ گے، یہاں مردود بن جائیں گے تو کبھی قبول. ایک جماعت حضور کو ملنے آئی، دوپہر کے دن آرام میں تھے. انہوں نے مکان کے باہر حضرت حضور کے حجرے مبارک کے باہر چلانے لگے یا محمد یا محمد یا محمد. میرے نبی نیند میں تھے. اب حضور کی نیند کا بھی مقام، مرتبہ اور عزت و احترام دیکھی. انہوں نے یا محمد بار بار جب پکارا تو میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھل گئی. آرام میں خلل آ گیا. آپ سنیے رب کیا فرماتا میرے نبی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. میرے حبیب یہ جو حجرے کے باہر تمہیں ندائیں کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثروں کو عقل نہیں. میرے حبیب انہوں نے تیری نیند میں خلل ڈالا، دوپہر کے قیلولے میں خلل ڈالا. یا حبیب اللہ دل پہ ٹھیس نہ لگے، کبھی ناراض نہ ہونا ان سے، کیونکہ اکثر ہم لا یعقلون، یہ عقل والے نہیں، یہ اکثر ہم لا یعقلون. اب سنیے ادب کیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا،
صبروا، اگر یہ صبر ہی کرتے، یہ اللہ سکھا رہا ہے، اگر یہ صبر ہی کرتے لکان خیر لہم، ان کے لیے وہی بہتر ہوتا، ان کے لیے وہی بہتر ہوتا۔ اگر صبر کر کے حضور خود بخود بیدار ہو جاتے، آپ ان کی طرف تشریف لے جاتے، یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ حبیب چلیے، اب انہوں نے ندائیں لگا کر آپ کو بیدار کیا، خلل ڈالا، اب آپ ان سے ناراض مت ہونا، کیونکہ یہ اکثر عقل والے۔ آگے جائیے لوگوں، میرے نبی نے دعوت ولیمہ فرمائی، لوگ آئے، کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے، دو صحابی حجرے میں رک گئے۔ یہ قرآن میں سنا رہا، اللہ کہتا تم میرے بارے میں سناؤ، میں تیرے بارے میں سنا دوں گا۔ آگے بیٹھ گئے کھانا کھا، میرے مصطفیٰ ان کے بیٹھنے سے تھوڑا دل مبارک پہ بوجھ جیسا ہو گیا۔ حضور جاتے تھے، یہاں جگہ زیادہ ہے نہیں، یہ نکل آتے جاتے کھاتے چلے جاتے، لیکن یہ ادھر ہی بیٹھ گئے باتیں کرنے میں۔ لیکن حیا والے مصطفیٰ خود ان کو نہیں کہہ پا رہے کہ آپ نکل جائیے، چاہتا تھا کہ یہ نکل جائے لیکن کہہ نہیں پاتے تھے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے لوگوں جب نبی بلائے آؤ، جب نبی بلائے آؤ، کھاؤ اور جاؤ۔ کیا بات ہے، توجہ سے بولیے، محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب نبی بلائے آؤ جاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی بولا، میرے نبی حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں کہہ پاتے، لیکن میں کہنے سے کوئی آر نہیں محسوس کر رہا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب لوگوں کو قرآن کی آیتیں سناتے جائیں گے، ٹائم چلا جائے گا، لیکن اتنا ضرور قل ہو اللہ، اے نبی تو میرے بارے میں ان کو بتا دے، اگر ان کو تیرے بارے میں کچھ چاہیے تو میں خود بخود ان کو بتا دوں گا۔ اب سنیے، رب کہتا قل، اے نبی تو کہہ دے اللہ۔ اب یہاں پہ مجھے سوال پیدا ہوا، کیا نبی یہ نہیں کہتے تھے پہلے سے اللہ ایک ہے؟ جواب دیجیے، کیا حضور پہلے سے یہ نہیں کہتے تھے اللہ ایک ہے؟ کہتے تھے، لیکن حضور سے ہی کہلوایا جا رہا ہے، حضور قل تم کہہ دو اللہ ایک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، نبی ان سے کہہ دو اے لوگوں تم کہو اللہ ایک ہے۔ اللہ سنیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اے نبی تم کہہ دو ان لوگوں سے، اے لوگوں کہہ دو اللہ، لیکن ایسا نہیں، اے نبی تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ میں نے کہا مولا یہ نبی پہلے دن سے ہی اللہ ایک ہے کا نعرہ لگا رہے، اب انہی کے ذریعے سے پھر کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس لیے میں تم سے کہلوا رہا ہوں، اگر یہ خود کہیں گے اللہ ایک ہے، اگر یہ خود کہیں گے اللہ یہ مومن نہیں بن سکتے ہیں، اونچا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مومن اگر کہہ بھی دیں گے اللہ، اونچا اونچا سبحان اللہ بولے سبحان اللہ، اگر یہ کہہ بھی دیں گے اللہ یہ مومن نہیں بن سکتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد بھی یہ مومن نہیں بن سکیں گے، اے مولا مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب ملتا ہے مومن بننے کے لیے تیری بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول کا الفاظ، عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں کچھ آ رہی؟ سبحان اللہ۔ یہ خود بھی کہیں گے اللہ، لیکن مومن بننے کے لیے ان کو ضروری ہے نبی کی بات پر ایمان لانا۔ یہ نقطہ یاد رکھو، مومن بننے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے نبی کی بات کو ماننا۔ جو نبی کہے
اسے مصطفیٰ روکے رک جا، بس معیار ایمان مصطفیٰ ہے۔ جملہ بڑا پیارا ہے، معیار ایمان مصطفیٰ ہے۔ عہد کہنے سے مومن نہیں بن سکتے ہیں۔ قل اے نبی جب تم کہو گے لوگوں اللہ ایک ہے، جو تیری بات پر اللہ کو ایک بولے گا وہی مومن مانا جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کا ایمان کا معیار دیکھیں کیا تھا۔ حضور نے ایک اعرابی سے گھوڑے کا سودا کیا، پیسے دے دیے، کہا کل میں گھوڑا لینے آؤں۔ جب کل گھوڑا لانے گیا تو میرے آقا کریم تو اعرابی نے منہ موڑ لیا، اس نے انکار کر لیا، کہا مجھے پیسے نہیں ملے۔ حضور نے پیسے دے دیے تھے پہلے ہی، کہا مجھے پیسے نہیں ملے۔ حضور نے کہا میں نے دے دیے، کہہ رہا نہیں میں نے نہیں لیے۔ بات بڑھ گئی، ادھر سے بھی لوگ جمع ہو گئے، ادھر سے بھی لوگ جمع ہو گئے، کافی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، ان کے سپورٹر بھی پیارے آقا کے بھی دیوانے۔ اس نے بڑی چال چلی، کہا حضور تم ہی تو کہتے ہو کہ لین دین کے بارے میں گواہی گواہ دعا رکھو، ہے کوئی گواہ؟ اب نہ جانے رسول اللہ کو کیا حکمت تھی، وہ میں بتا دوں گا۔ حضور نے گواہی نہیں رکھا تھا، جو حضور گواہ رکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں وہ خود نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی گواہ نہیں۔ اب گواہی دے بھی نہیں سکتا تھا کوئی، کیونکہ گواہی کے لیے آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، اپنے حاضری میں سب کچھ ہونا ضروری ہے۔ جب گواہی لے ہاں تم نے دیکھا، ہاں میں نے دیکھا، کیا تم نے خود سنا؟ ہاں میں نے سنا، وہی تو گواہی دے سکتا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی تھا ہی نہیں جس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے پیسے دیتے ہوئے دیکھا، اپنے کانوں سے سامنے موجود نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، لہذا سب خاموش بیٹھے، گواہی کیسے دیں گے؟ نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی نکل آیا، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نکل آئے، عرض کرنے لگے آقا میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں۔ کس پر تو گواہ ہے؟ کہ میں گواہ ہوں تم نے پیسے دے دیے۔ لوگوں نے کہا خزیمہ کیا تم نے دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا گواہی کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا سچ کہتے ہو لوگوں، گواہی کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا اگر یہی پیمانہ بنانا ہے، ٹھیک کہتے ہو دیکھنا ضروری ہے، تب ماننا گواہی دینا ضروری ہے، لیکن اس کا بھی جواب دے دو تب تو میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تب تو میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، قبر کے سزا و جزا کو بھی نہیں دیکھا، قیامت کو بھی نہیں، جبریل کو بھی نہیں، قرآن لانے والے کو بھی نہیں، میں نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا۔ اب بتاؤ اگر دیکھنا ہی ضروری ہے تو ایمان لانے کے لیے بتاؤ کیا کرنا پڑے گا؟ اے خزیمہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا میں بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جب میں نے یہ سب کچھ بغیر دیکھے نبی کے کہنے سے مان گیا تو یہ پیسہ دینا کیوں نہ مانوں گا؟ میں کہتا ہوں نبی نے پیسے دے دیے۔ کیوں؟ کیونکہ بن دیکھے ہم نے خدا، بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ پیغام مصطفیٰ کانفرنس، ماشاءاللہ، جب سب کچھ نبی کے کہنے پر ہی بن دیکھے مانا۔
نا تو یہ سودا کیوں نہیں مانوں گا؟ آپ انعام سنو گے؟ سنیں گے؟ میرے نبی کہتے ہیں میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. تم نے بن دیکھے میرے سودا کی گواہی دے دی، بڑا کام کیا، میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. نہیں بولا یہ نہیں بولا تمہیں جنت میں لے جاؤں. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں. نہیں بولا یہ دو گا دے دوں گا. نہیں بولا وہ دے دیں گے. نہیں بولا. میرے نبی نے فرمایا جا آج کے بعد تیری ایک گواہی دو گواہوں کے برابر. جہاں ایک مرد گواہی دے گا تو ایک دو دے کی گواہی بول دے گی. لیکن نبی اے میرے صحابی جا، میں نے یہ فیصلہ سنایا آج کے بعد تیری ایک گواہی دو کے برابر ہوگی. اب یہاں موضوع بڑھ جائے گا، آگے نہیں جائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے قرآن دیکھو گے تو مرد کی گواہی ایک مرد کی گواہی، دو دے گے تو دو کی گواہی. مگر نبی کو اختیار ہے جسے چاہے ایک کی گواہی دو کے برابر بنا سکتا ہے. آگے بڑھیے. اب میں حیران میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا. میرے آقا یہ گواہی دو کے برابر یہ کون سا انعام دیا آپ نے؟ اس کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کون سارے مرد ہوتے ہیں ایک ہی مرد کی گواہی دو؟ اب آگے بڑھیے. فاروق حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے. ایک جنگ میں حضور ایک جگہ ابوبکر صدیق نے 700 حفاظ کرام کو بھیجا دعوت دین کے لیے. قرآن کے حافظ ایک جنگ میں 700 حفاظ کرام شہید کر دیے گئے. فاروق اعظم گھبراتے ہوئے ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آئے. حضرت مسئلہ کھڑا ہو گیا، 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے. مجھے خطرہ لگ رہا ہے، توجہ سے سنیے بات، مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہیں قرآن پر کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں قرآن کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. اتنے سارے صحابہ شہید ہونا، وہ بھی حافظ قرآن، نہ جانے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے تو کچھ کرنا چاہیے. ابوبکر صدیق نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اس قرآن کو ہم ایک جگہ جمع کریں گے. ابھی یہ قرآن جمع کتاب کی شکل میں نہیں، پتھروں پہ، لکڑیوں پہ، چمڑے پہ، اس پہ یہ بکھرا ہوا تھا. ابوبکر صدیق نے یہ کہہ کر منع کر دیا جو کام نبی نہیں کرے میں نہیں کروں گا، جو حضور نے خود نہیں کیا میں کیوں کروں گا. فاروق اعظم مجھ سے رہنے کرنا ہے، حضور کرنا ہے. کیونکہ فاروق اعظم وہ شخصیت ہے جن کے لیے نبی نے کہا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ فاروق اعظم کی زبان پہ باتیں کر رہا ہے. کہا حضرت آپ غور کر لیجئے، تھوڑا سوچئے کیا کرنا ہے. ابوبکر صدیق نے کہا جاؤ آپ بھی استخارہ کرو، ہم نہیں کریں گے، دیکھتے کل فیصلہ کریں گے. کل صبح تینوں آ گئے، زید بن ثابت حضور کا صحابی، غلام، عمر، فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق. تینوں نے کہا حضور بتائیے خواب. سب نے ایک ہی اشارہ کہا. ابوبکر صدیق نے فرمایا جاؤ آج کے بعد فیصلہ ہو گیا، قرآن کو جمع کریں گے. لیکن اب بڑی بات یہ ہے کرے گا یہ بڑا کام کون؟ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے قرآن پاک کو جمع کرنا. اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کو اتنی ساری جگہوں سے جمع کر کے کتاب میں جمع کرنا ہے. یہ اتنا سارا بڑا کام کرے گا. صدیق اکبر نے فرمایا میری نظر زید بن ثابت پر ہے، اگر یہ زید آپ ہی یہ کام کرواؤ. حضور یہ بہت بڑا کام ہے، اس پر یہ بوجھ مت ڈالیے. نہیں کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. حکم ملا، لیکن وہ بھی کتنے پکے عقیدت والے تھے. انہوں نے کہا ابوبکر صدیق میں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ایک میری شرط ہے. پیارا جملہ دے رہا ہوں، ایک شرط ہے. صدیق اکبر نے کہا شرط بھی بتا کیا ہے. کہا میری ایک شرط آپ کیبنٹ میں پاس کرو. جو سپریم کونسل آپ کا ہے، آپ ہے عمر فاروق ہے یا جو بھی آپ کے قریبی ہے، ان میں ایک فیصلہ طے کرو. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں نے فیصلہ یہ شرط لگائی، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہی اس کا محافظ بھی ہے. ہر آیت کے لیے، ہر آیت کے لیے زیادہ کتنی بھی گواہ ہوں گے اچھا ہے، لیکن کم سے کم ہر آیت کے لیے مجھے 2 گواہ چاہیے. یعنی کسی جگہ سے کوئی آیت آئی، اس کے گواہ کون ہے؟ یہ ہے، یہ 2 سال 10 ہے، 15 ہے، 100 ہے، 200 ہے.
لکھتے جاؤ. اگر کسی آیت کے گواہ ایک سے نیچے چلے گئے اس آیت کو میں قرآن میں درج نہیں کروں گا. اب یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے اور یہ کتنی بڑی شرط ہے. لیکن عقیدت والے جو ان کو پتا تھا قرآن کا محافظ اللہ ہے, شرط پاس ہو گئی, قانون بن گیا. جو بھی آیت آئے گی جمع کرتے وقت کم سے کم کتنے گواہ, وہ زیادہ سے زیادہ جتنے آئے آنے. آیت آ رہی ہے, زید بن ثابت فرماتے ہیں کون, زید بن حارثہ فرماتے ہیں اس کا گواہ کون ہے, تو جواب ملتا ہے 10 ہے, 20 صحابہ, 100 ہے, 200 ہے. خوش ہو کر کے درج کرتے گئے. ہاں نبی نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے. کتنے گواہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. آتے گئے, لکھتے گئے, آیتیں جمع ہوتی گئی. سورہ توبہ کی آخری آیت آئی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آیت آئی, گواہ کون ہے کہ دیکھے, گواہ کون ہے, جواب ملا. حضرت زید نے فرمایا جو قانون میں نے پاس کروایا اس کے مطابق یہ آیت میں قرآن میں درج نہیں کر پاؤں گا. یہ آیت میں قرآن میں جمع نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ میں نے کیبنٹ میں, سپریم کونسل میں, ابو بکر صدیق کی جمع مجلس میں یہ قانون پاس کروایا. ہر ایک آیت کے لیے مجھے کم سے کم, لیکن اس آیت کا ایک ہی گواہ اس بات پر کہ نبی نے فرمایا اللہ کا کلام ہے. جب انکار کر لیا تو ادھر سے جواب ملا, زید یہ آیت لکھنا ہی پڑے گا. اے لوگوں کیسے لکھوں گا, میرے قانون کا کیا بنے گا. صدیق اکبر کی کیبنٹ کے پاس کیے ہوئے قانون کا کیا بنے گا, کیسے لکھوں گا. کہا لکھنا ہی پڑے گا. کیوں لکھوں گا, کہا جس صحابی کو نبی نے اپنے زمانے میں کہا تھا تیری ایک گواہی 2 کے برابر ہے, اس آیت کا وہی گواہ ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, پیغام مصطفیٰ کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بتاؤ لوگوں کو جو علم کے پہ سوال کرتے ہیں, اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا. کس نے بنایا, تو کہاں شرک آ گیا دماغ میں, خراب دماغ ہو گیا. ہم کہتے ہیں اللہ نے بنایا. اللہ نے بنایا تو شرک کی کیا پرابلم ہے, اللہ چاہے تو حضرت یوسف کی قمیض میں شفا رکھ سکتا ہے. اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں وہ طاقت رکھے, اندھوں کے چہروں, اندھوں کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے تو وہ نابینا بینا بن جاتے ہیں. اللہ چاہے وہی مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے, اگر چاہے تو عیسیٰ کو طاقت ہے قوم باذن اللہ, وہ بھی مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. یہ قرآن میں بتا سوال ہو گیا لوگوں کو, یہ بھی شرک وہ بھی شرک. ہم کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا, رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے, رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. بہت سے بریلوی نے کہا اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو.
کہہ دوں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے ایک جماعت کے لیے کہا نبی سے آپ مانگو یا مت مانگو، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا تم مانگو آگے معاف نہیں کروں گا۔ میں نے کہا اگر یہی ایک قانون قرآن میں ہوتا تو ہم بھی سمجھ جاتے، مان لیتے کہ نبی کے مانگنے سے کسی کو مغفرت نہیں ہوگی، ہم بھی مان لیتے۔ لیکن میری نظر سورہ نساء آیت نمبر 64 اگر سارے قرآن میں صرف یہی ایک بات ہوتی کہ نبی تم مانگو یا میں معاف نہیں کروں گا، میں سمجھ جاتا نبی کے مانگنے سے کچھ نہیں ہمارا حضور کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے نبی استغفر اللہ استغفر لهم الرسول، نبی تم مانگو ان کے لیے میں معاف کر دوں گا۔ اونچا اونچا پیار سے بولیے۔ یہ تو دو قسم کی آیت آ گئی، ایک جگہ کہتا ہے تم مانگو یا نہ مانگو نہیں کرنا، ہرگز معاف نہیں کروں، اور ایک جگہ کہتا ہے اے نبی تم مانگو لوجد اللہ تواب رحیم، ضرور اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ میں نے کہا مولا یہ تو دو قسم کی آیت آ گئی، بالکل اپوزٹ، بالکل تضاد۔ کہتا تضاد قرآن میں نہیں ہے، ان کے دماغوں میں تضاد ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا اگر پوری طرح آیت کا سیاق و سباق پڑھ لیا ہوتا دونوں مسئلے حل ہو جاتے۔ میں نے کہا اے نبی جن کے لیے تو اے ربا مولا تم نے جن کے لیے کہا میں معاف نہیں کروں گا ان میں کیا خرابی ہے؟ کہا ان کی خرابی یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ الرَّسُولُ لَوَلَّوْا رُءُوسَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، یستغفر لکم الرسول، یہ رسول اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگے گا، وَلَّوْا رُءُوسَهُمْ، یہ منہ موڑ کے منہ پھیر کے یہ چہرہ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ نبی جب یہ تیرے پاس نہیں آئے گا میں بھی معاف نہیں کرنے والا ہوں۔ یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت جن کے لیے رب نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تیرے پاس آنے کے لیے بولتے ہی نہیں آپ، یہ تیرے پاس آنے کے لیے تیار زیادہ میں معاف نہیں کروں، یہ آئے تیرے پاس تجھے اپنا وسیلہ مانے، پھر ہاتھ کھڑے کرے، پھر دیکھنا معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب دوسری آیت جب میں نے پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 64، وہاں رب کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب یہ اپنے اوپر ظلم کریں گے جاؤک تیرے پاس آئے، تیرے پاس آئے، فاستغفر اللہ، تیری بارگاہ میں آنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، فاستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا، لیکن شرط یہ ہے جو تیرے پاس آئے۔ خدا کا یہی ہے در جو تیرے پاس آنے کو تیار نہیں، معافی بھی نہیں ملے گی۔ مومن نبی کی بات، منافق نبی کے پاس جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں بھی جب حاجی لوگ نکلتے دو قسم کے لوگ نکلتے، ایک کہتا صرف کتاب، ایک جماعت کہتی ہے بس مکہ ضروری ہے باقی کہیں نہیں ضروری ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتنا یہ بات صحیح ہے، کعبہ ہی برازہ ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، منافق کیا کہے گا ادھر نہیں جانا، مدینہ کیا کرنے جاؤ گے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یہ حج کے فرائض میں نہیں ہے، اسی طرح بوڑھی کو جب بوڑھی پڑھتے ہیں حج کے فرائض میں نہیں ہے،
پاس جانا ضروری ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات. یہ تو اقبال ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ سجائے خدا اور بسائے محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور اعلیٰ حضرت نے بھی بہترین تماچا مار دیا اور بتا دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. سبحان اللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تو عمر پر گلا پھاڑ کے کہنے لگا نبی کچھ نہیں کرے. پتا چلے گا تب جب نبی جنت کی کنڈی کھولیں گے. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا اول میں یہ میں ہوں وہ پہلا جو جنت کی کنڈی کھولے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب احساس بھی دیکھیں میرے نبی کو رب نے کیسا دیا. احساس بھی دیکھو کیسا. احساس دے دیکھیے. آپ کسی جگہ بڑا کمپلیکس بناتے ہیں تو وجہ ہے میری طرف. بس زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، چند منٹوں میں ختم بات کر رہا ہوں. آپ تھکے مت. تھکا کون؟ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ پھر رکنے کے لیے تیار ہے؟ آپ گھر بہت قریب ہے، مجھے پتہ ہے کہاں جانا ہے، بہت دور جانا ہے، لیکن آپ کی جو محبت ہے مجھے بھی روکی ہوئی ہے. ہمارے ہیں محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. آپ جو دل سے مصطفیٰ کی شانیں سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بس ایک چیز مجھے بھی روک رہی ہے، محبتوں سے سبحان اللہ بولیں گے. سبحان اللہ. آپ جب کسی جگہ بڑا کمپلیکس بناتے ہیں، پھر اس کا انوگریشن کرنا ہوتا ہے، آغاز کرنا ہوتا ہے، کسی اچھے سے بڑے شخص کو بلاتے ہیں، پھر ربن لگاتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں کینچی دے کر کے یہ کاٹو. یہ اس کا اعزاز ہوتا ہے. یہ علاقے کی بڑی شخصیت ہے، چاہے علمی ہے، سیاسی ہے، جو بھی ہے، آپ کی نظر میں بڑا شاندار آدمی علاقے کا بہترین انسان ہے، اس کو لا کر کے اس کے ذریعے سے اپنے کمپلیکس کا انوگریشن کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا رب سے بڑھ کر کون ہے، اور اس کی بنائی ہوئی جنت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز بنی ہے. سبحان اللہ. لیکن کیا احساس ہے میرے مصطفیٰ کے لیے. رب کہتا میرے حبیب بلا تشبیہ میں نے بھی اپنے نبیین کے لیے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے، صلحاء کے لیے، تقوی والوں کے لیے رہنے کا ہمیشہ والا عزت والا گھر بنا دیا ہے. ابھی اندر جانے کو کسی کی بھی اجازت نہیں ہے. بلا تشبیہ آج مجھے اس کا انوگریشن کرنا ہے. سبحان اللہ. آج مجھے اس کا آغاز کرنا ہے، آج اس کی ابتدا کرنی ہے، آج اس کا داخلہ شروع ہو جائے گا. اے نبی کوئی نہ آئے، آ جاؤ. میں نے بھی جنت کے دروازے پر کنڈی لگائی ہے، وہ کنڈی تیرے ہاتھوں سے کھل جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جواب دے دو، آپ نبی کے سچے عاشق ہیں، الحمدللہ کہہ دو. آپ نبی کے دیوانے ہیں. اچھا بولیے الحمدللہ، بولیے الحمدللہ. آپ نبی سے پیار کرنے والے ہیں، جواب دیجیے الحمدللہ، ثواب ملے گا. آپ نبی سے جڑنے والے ہیں، آپ نبی کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں. ارے کیوں نہ ہو، ہم تو اس اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جس نے کہہ دیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا. بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جھی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مندن نبی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، نبی کی عظمتوں پہ، عزتوں پہ، ناموس پہ قربان کرنے کے لیے سب کچھ تیار ہے. سبحان اللہ. جب آپ نبی کو مانتے ہیں، پیغام نبی کا پیغام لے لو، پھر نبی کی بھی مانو. بے شک. بے شک.
پیار ہے اور ہونا ضروری ہے، نہیں ہوگا تو ایمان ہی نہیں ہوگا. پیار نبی سے سب سے زیادہ نہ ہو تو ایمان ہی نہیں. اب جب ہے آپ نے وعدہ بھی کیا، اقرار بھی کیا، اب نبی کو مانتے ہو، پیغام لے لو، آپ نبی کی بھی ماننی ہے. بے شک بے شک. تو یہ کیسی محبت ہوگی، کہو گے تم تو مانو گے تیری نہیں مانوں گا. کیا آپ باپ سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ باپ کو کہو میں تمہیں مانتا ہوں اپنا باپ، لیکن تیری نہیں مانوں گا. محلے کے کسی ذمہ دار سے کہو گے تو میں تو تمہیں اپنا ذمہ دار مانوں گا، لیکن تیری نہیں مانوں گا. بولیے یہ ماننا ہوا نا؟ ماننا یہ ہے نبی کو جب مانتے ہیں تو نبی جو کہے اس کو بھی ماننا ہے. بے شک بے شک. یہ ہے پکی سچی محبت. اب تیار ہو گئے؟ ایک منٹ میں بات ختم کریں گے. اب کس کی ماننی؟ اچھا بولیے نبی کی. جس نے نبی کی مانی اس نے اللہ کی مانی. بے شک بے شک. پیمانہ تو مصطفیٰ کی ذات ہی ہے. پھر سے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنا لیجیے. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب جواب دیجئے نبی کے دامن سے چھپ جانے کے لیے، نبی کے دامن میں آنے کے لیے، نبی کا دامن پکڑنے کے لیے جواب دیجئے اب نبی کی بھی مانیں گے. سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آپ اپنے استاد صاحب سے، پیر صاحب سے، والد صاحب سے محبت کرتے ہیں. کوئی والد صاحب پیر صاحب آپ کا یہ کہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے. اگر آپ کو سچی محبت ہے ماں باپ سے، والد سے، استاد سے، پیر سے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو یہ پسند ہے مجھے پسند نہیں ہے؟ میں آپ جواب نہیں دے رہے ہیں اچھی طرح سے. بول سکتے ہیں. تو جہاں نبی کہہ رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری پیاری چیز، محبوب چیز کیا ہے؟ نماز ہے. تو کوئی ہے جو یہ بول سکتا ہے کہ میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن میری پسندیدہ چیز نہیں ہے؟ اچھا زبان سے آپ نہیں کہتے ہیں لیکن نماز پڑھتے نہیں ہیں، کیا نبی کی پسند کو آپ ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلا وعدہ آپ کو اس مجلس میں یہی کرنا ہے، 5 نمازوں میں ایک بھی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے. کون کون تیار ہو گیا؟ لوگوں وقت کم ہے، زندگی جا رہی ہے، موت کے قریب جا رہے ہیں، قبر میں جانا ہے، دنیا کی دھن دولت مال کرسیاں سب ادھر ہی چھوڑنی ہے. اگر نمازی بن کے قبر میں جاؤ گے، بے شک بے شک. بولیے میرے نبی نے کبھی نمازیں چھوڑی ہے؟ جواب نہیں دے رہے آپ. نہیں چھوڑی. آخری عمر تک بھی نماز کبھی چھوڑی ہے؟ حتیٰ کہ میرے نبی کو جب چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی تب بھی اپنے صحابہ کے کندھوں پہ اپنا دست مبارک رکھ کے مسجد نبوی کی طرف نماز کے لیے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم صحت مند بھی ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہ کون سی وفاداری ہے اپنے پیارے آقا کے ساتھ؟ اگر سچے وفادار ہو، صرف زبانی دعویٰ نہ کرتے ہو، میرا یقین ہے جو نبی سے پیار کرتا ہوگا وہ نمازوں سے بھی پیار کرے گا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اگر نمازی بن کے، عاشق رسول بن کے قبر میں جاؤ گے، میرے آقا نے فرمایا جب نمازی مومن کامل قبر میں چلا جائے گا، سبحان اللہ. تم صبح کے ٹائم میں اس کو قبر میں رکھو، دن میں رکھو، شام میں رکھو، لیکن جو ہی نکیرین اس کو سوال کرنے کے لیے آ جاتے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، سوالوں کا جواب دینا ہے، وہ آنکھیں ملنے لگتا ہے، اس کو
نیند سے بیدار کر دے، اٹھ سوالوں کا جواب دے۔ میرے آقا نے فرمایا نیند سے بیدار ہو کر یہ کیا بات ہے؟ جناب سوالوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہتے تم کسی بھی ٹائم اس کو قبر میں ڈالو، نماز کی اتنی برکت ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ نماز عصر کا ٹائم نکل رہا ہے، سورج غروب ہونے لگا ہے، وہ ان سے کہتا جناب ٹھہرو میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، مجھے ڈر لگ رہا نماز عصر قضا ہو جائے گی، پہلے مجھے نماز ادا کرنے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، پہلے مجھے نماز ادا کرنے دو۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا، علامہ جلال الدین سیوطی شرح صدور میں لے آئے ہیں، فرمایا جب وہ سوال کرنے والوں کا یہ بات کہتا ہے تو سوال کرنے والے ایک دوسرے کی طرف نکیریں دیکھنے لگتے، کہتے جس نمازی کو قبر میں بھی نماز کی فکر ہو لگی ہے اسے ہم سوال جواب کیا کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے ہم سوال جواب کیا کریں گے؟ لیٹ جا اور نبی کے دیوانے سو جا، اب جو مصطفیٰ رضا خان کی طرح عاشق رسول ہوتا ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے فرزند ارجمند مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان کی طرح بھی جب کوئی دیوانہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا پیغام بھی سنو، وہ کیا کہتا؟ میرا دین و ایمان، سبحان اللہ، میرا دین و ایمان، قبر میں میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں، خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں کیوں غیر کی کھا کرے کھان جاؤں، تمہارے ہی در سے گزارا کروں میں، تمہارے ہی در سے گزارا کروں میں۔ ایک بار پھر وہ شعر پڑھ لیجئے، میرا دین و ایمان، جو پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ میرے دیوانوں سچے وفادار بن جاؤ، میرے نوجوانوں سچے وفادار بن جاؤ، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ہم گنہگار صحیح ہے، بدکار صحیح ہے، لیکن یہ آنکھیں سنبھل کے رکھو، قبر میں نبی کا چہرہ دیکھنا ضرور ہے، سبحان اللہ، کہیں نہیں دیکھو تو دنیا میں نظر نہ آئیں گے، موت کے وقت بھی دیدار نہ ملے گا، ممکن ہے دنیا میں نظر نہ آئے، لیکن جب قبر میں جاؤ گے چہرے نبی سے پردہ ہٹ جائے گا، سبحان اللہ، سوال ہوگا ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل، جب چہرے نبی سے پردہ ہٹے گا، حضور کی نورانی صورت سامنے ہوگی تو اس سے سوال ہوگا، بول اے بندے اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ سبحان اللہ، اے لوگوں تم نے اگر دنیا میں رشتہ ختم کر لیا، اب بدعقیدہ لوگوں کی میں بات نہیں کروں گا، وہ تو کٹے ہیں ہی یہیں سے، وہ تو کٹے ہیں ہی، بد نصیب دور ہو ہی چکے ہیں، لیکن میں سنیوں کے لیے پیغام مصطفیٰ یہ دینا چاہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں دعویٰ محبت رسول ہے، لیکن یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابی آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی لگی ہوئی ہے، میرے نبی نے پہلے سے ہی مردوں کے لیے سونا پہننا حرام کر دیا تھا، منع کر دیا تھا، صحابی مجلس میں آگئے، سلام کرنے لگے، توجہ ہے، سلام کرنے لگے، میرے آقا نے چہرہ، یہ صحابی تڑپ گیا، حضور ادھر سے آ رہے دیوانے کی طرح، آقا سلام قبول کر لیجئے، میرے نبی نے ادھر چہرہ کر دیا، تڑپ گیا، میرے نبی بدقسمت اتنا ہوں، میری سلام کا تو جواب نہیں دے رہا ہے، مجھے کون سی غلطی ہو گئی؟ کسی نے کہا او صحابی تم نے انگوٹھی سونے کی پہنی ہے، میرے نبی نے منع فرمایا، اچھا یہ بات ہے، اس لیے میرا نبی میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔
پیتے ہیں. ہمیں پتا ہے منشیات سے میرے نبی نے فرمایا کل مسکرین حرام، ہر ایک نشاور چیز تمہارے لیے حرام. میرے نبی نے روک لیا، پھر بھی نوجوان کر رہے ہیں نشہ. بے پردگی سے مصطفیٰ نے روک دیا ہے، منع کیا ہے، پھر بھی کر رہے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں جو ام خلاد کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، ایک جنگ میں حضور کی بارگاہ میں پردہ کر کے آ رہی ہے. میرے نبی مجھے بتا، میرے نبی میرے بیٹے نے کیسی شہادت پائی، سبحان اللہ. کیسا اسلام کا حق ادا کیا، کیسا حق لڑنے کا ادا کیا. میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت قبول ہو گیا ہے. صحابی بیٹھے سن رہے ہیں، یہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کریں، کون ہے؟ کسی نے کہا یہ فلاں شہید کی بیٹی جو ابھی جنگ میں شہید ہو گئی ہے، ام خلاد ہے. وہ حیران ہونے لگے، آپس میں کہنے لگے یہ فلاں شہید کی ماں تو باتیں اس لیے کر رہی کہ کیا اس پر اس کے مرنے کا کوئی غم نہیں؟ اللہ اکبر. پورا سر سے لے کے پاؤں تک کھانپا، کوئی پردے میں کوئی خلل نہیں. جب آپس میں باتیں کر رہے تو ام خلاد نے ان کی طرف توجہ کر کے زبان کھولی، کہا نبی کے صحابہ میں آپ کی باتیں سن رہی ہوں. سبحان اللہ. مجھے پتا ہے تم نے کس چیز نے تم کو حیران کر لیا. اس چیز نے حیران کر لیا کہ میرا لب جگر مر گیا، شہید ہو گیا. میں نے کپڑے کیوں نہیں پھاڑے، میں نے بال کیوں نہیں نوچے، میں نے اور عورتوں کی طرح منہ پہ کیوں نہیں مارے ہاتھ، میں نے سر کیوں نہیں پیٹا. اسی لیے تم حیران ہو. کہا ہاں یہ بات حیرانگی کی ہے. ٹھیک ہے وہ کام بھی نہ کرتے، لیکن اس طریقے سے آنا یہ حیران کن بات ہے. ام خلاد کیا کیا، نبی کے دیوانہ میرا بیٹا ہی تو گیا ہے، میری حیا تو نہیں گئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا بیٹا ہی تو گیا ہے، حیا نہیں گئی. مجھے بیٹے سے زیادہ عزیز وہ چیز ہے جو نبی نے میرے لیے ضروری قرار دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء بے پردہ عورتوں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی، اگر ان تک نہیں پہنچ رہے، ان کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں. کلکم راعٍ وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. میرے نبی نے فرمایا ہر ایک اپنے اہل و عیال کا نگران ہے. تمہیں اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اپنی عورتوں کو پاور سمر کر کے میدانوں میں، پارکوں میں، سینما گھروں میں، بازاروں کی زینت بنانے والوں کس چہرے سے میرے نبی کے پاس جائیں گے؟ میرے نبی نے حکم دیا، ہم مانتے نہیں ہیں. کیا نبی نے شراب سے روکا کہ نہیں روکا؟ کیا نشے سے روکا کہ نہیں روکا؟ کیا بے حیائی سے روکا کہ نہیں روکا؟ کیا رشوت سے روکا کہ نہیں روکا؟ جواب دے دو. کیا سود کھانے سے روکا کہ نہیں روکا؟ بد اخلاقی سے روکا کہ نہیں روکا؟ حق کھانے سے روکا کہ نہیں روکا؟ گالی گلوچ سے روکا کہ نہیں روکا؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے منع کیا کہ نہیں کیا ہے؟ کیا کیا بتاؤ، لیکن بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ کیا ملاوٹ سے منع کیا؟ کرتے ہیں ہم. کوئی ایک گناہ بتا جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے، جبکہ مسلم معاشرہ ہے، ہمارا رہبر پاک ہے، لیکن ہم نے اپنے ذہن و فکر کو گندا کر دیا. ہماری نظریں ناپاک، ہمارے ہاتھ ناپاک، ہمارا سارا وجود ناپاک، اور ہم کہہ رہے ہمارے بچے بگڑ گئے. بگڑے گئے نہیں تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کی طرف لگا. کتنے؟ 7 سال. بس نماز کی طرف لگا. 10 سال کے بعد ان کو مار کے نماز پڑھا. نماز کی بڑی اہمیت ہے. جب گھر میں نمازوں کا ماحول بنے گا، وہ بچے سماج کے اچھے انسان بنیں گے. جب گھر میں اچھا ماحول بنے گا، ماں اچھی ہو، بیٹا اچھا ہو جائے گا. حضرت داتا گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں 5 سال کے بچے سے کہتے بچے نماز نہیں پڑھو گے؟ بچہ 5 سال کا کہتا نماز پڑھ کے مجھے کیا ملے گا؟ بچے کو شکر بہت پسند تھا. اللہ شکر دے گا. کون کہہ رہی ہے؟ پوچھا نہیں بولا. ماں کہہ رہی 5 سال کے بچے کو شکر دے گا. ان کو پتا تھا بچے کو شکر پسند ہے. اچھا شکر ملے گا، کتنی بار ملے گا؟ کہا 5 بار ملے گا. تربیت دیکھو، ماں بچے کو نماز کی تربیت کرتی ہے. آج کیا کر رہے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے. اچھا ماں مجھے کرنا کیا ہے؟ کا وضو بنانا. کیسے بنانا؟
ماں نے وضو سکھایا. سبحان اللہ. میرے کو جواب دے دو, بس بات ختم کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا آپ تھکے. نہیں لگے گا. ایک قسم بات بتاؤ, کوئی نہیں تھکا؟ اللہ کو اور زیادہ ایمانی جذبات عطا فرمائے. آمین. اچھا اب ماں کیا کرنا؟ ماں نے وضو سکھایا. سبحان کیسی اللہ. مائیں تھی جو 5 سال کے بچے کو وضو سکھا رہی ہے؟ وضو بنا بچہ ہے, آ جا وضو بنا کر کے واپس آ. اتنی دیر میں ماں نے شکر کی پوڑی, کاغذ کی پوڑی رکھی مصلے کے نیچے. سبحان اللہ. مصلے بچھائے, آ جا بچے نماز. ماں کیسے پڑھنی؟ ماں نے نماز سکھائی. 5 سال کا بچہ ہے, ہائے ہائے. ماں پیچھے بیٹھی ہے, بچہ نماز پڑھ رہا, ماں کا دل خوش ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. وہ جانتی ہے یہ اللہ سے جوڑنا ہے, رسول اللہ سے جوڑنا, نمازی بنانا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا, خدا کی قسم دل پاک ہو جائے گا, ماں باپ کا بھی وفادار بنے گا, سماج کا بھی بہتر سے بہتر انسان بن جائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نمازی تمام برائیوں سے روک دیتی ہے. اچھا ماں نماز ہو گئی, نماز اب کیا کرنا ہے؟ کہا بیٹا کیا چاہیے؟ کہا آپ نے کہا تھا شکر ملے گا. آپ ضروری کھانا, کہا میں نماز نہیں پڑھوں گا شکر نہیں ملے گی, آپ نے وعدہ دیا. اچھا بیٹے مصلے اٹھا, ایک شکر رکھی ہوگی. جب مصلے اٹھائی وہاں سے شکر کی پوری نکل آئی, بڑا خوش ہو گیا, کہا اماں یہ تو شکر مل گئی. اب بتاؤ پھر کب پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب اذان ہوگی نا, اذان سنو گے تو میرے پاس آنا, پہلے میرے پاس آنا, پھر وضو بنانا, پھر نماز پڑھنا. یہ رکھی ترکیب. ماں اذان ہوتی ہے, بیٹا آتا ماں نماز, کہتا وضو بناؤ, وضو بنا کے آتی ہے, اتنے دیر میں ماں مصلی بچھاتی, نیچے شکر کی پوڑی پڑھو, نماز پڑھتا, شکر کی پوڑی باہر آتی. 1 2 3 کئی دن تک چلے. ایک دن 5 سال کا بچہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگا, اذان بھی ہو گئی, آنے میں دیری ہو گئی. اس نے سوچا اب یہاں سے جا کر کے ماں سے کہوں گا وضو بنانا, تب تک دیر ہو جائے گی, میں وضو بنا کے جاؤں گا. سبحان اللہ. گیا وضو بنا کے, راستے سے وضو بنا کے آیا, اماں مصلے, اس نے خود مصلے اٹھائی تو بچھائی. سبحان اللہ. ابھی تک پہلے ماں کے پاس آنا تھا, پھر وضو, پھر واپس آنا, تب تک ماں اپنا کام کرتی تھی. لیکن آج اس نے مصلے بھی خود بچھائے, مصلہ بھی خود بچھایا. اللہ اکبر. اب کیا کری ماں؟ اب کیا ماں کرے گی؟ اللہ, بچے نے نماز بھی شروع کر لی, ماں پیچھے بیٹھ گئی اور اپنا دوپٹہ اسے پھیلا دیا. کہا میرے مولا, آج تک میں نے جو مانگا ہاتھ پھیلا کے مانگا, آج شکر گنج کی, آج بابا فرید کی ماں دوپٹہ آپ کی بارگاہ میں بچھا رہی ہے. اگر اس کو پتا چل گیا کہ یہ شکر اللہ نہیں ماں رکھتی تھی, تو یہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں پڑھے گا, یہ غدار بنے گا, اس کا یقین ہی ختم ہو جائے گا. مولا میرا کام تھا اس بچے کو اس مصلی پہ لانا, اب اپنے ساتھ جڑے رکھنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب ماؤں کی دعائیں ماداؤں میں بھی کتنا تاثیر ہوتی تھی, ماشاءاللہ. ماں پیچھے رو رہی ہے, اس لیے نہیں رو رہی کہ میرے بچے کو روزگار نہیں, کار بنگلے نہیں, دولت نہیں, شہرت نہیں, وہ نہیں, یہ نہیں. ماں اس لیے رو رہی ہے, ماں اس لیے رو رہی ہے کہ میرا بچہ بے نمازی نہ ہونا چاہیے. جب بچے نے سلام پھیر دیا, سلام پھیرنے کے بعد جب ماں کے چہرے کی طرف نظر دوڑائی تو ماں کے آنکھوں سے سبحان اللہ. آنسو نکل رہے تھے. اے اللہ, تو بچہ 5 سال کا بچہ ماں کا آنسو پوچھ رہا ہے. پوچھنے کے بعد کہہ رہا ماں کیوں رو رہے؟ کچھ نہیں بیٹے, اب بتا ماں کیا میں مصلی اٹھاؤں؟ سبحان اللہ. کیونکہ ماں کی اجازت کے بغیر مصلی بھی نہیں اٹھاتا تھا. آج پھر سے کہا ماں کیا اٹھاؤں؟ ماں تڑپنے لگی, میں کہوں اٹھاؤں, اگر کچھ نہ نکلا تو کیا بنے گا؟ لیکن یقین کے اعلیٰ درجے پہ ماں فائز تھی. سبحان اللہ. اس کو پتا تھا میں نے خلوص کے ساتھ بچے کو مصلی پہ لایا. کہا بیٹے اٹھا مصلی. شکر نہیں رکھی تھی لیکن
یقین تھا اللہ مجھے ذلیل نہ کرے گا. او بچے اٹھاؤ مصلی. چھوئی مصلی اٹھایا پھر واپس کیا. ماں ڈر گئی بیٹے کیا بات ہے کیوں واپس کیا؟ کہا میری ماں آج تک تو شکر کاغذ کی پڑیا میں ہوتا تھا لیکن آج مصلی کے نیچے بڑا گڑا بنا ہے جو شکر سے بھرا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت. اللہ اللہ شکر سے بھرائیے. کیا ماجرا ہے؟ تو ماں خوشی کے مارے چوم گئی اور اب خوشی کے آنسو شروع ہو گئے. سبحان اللہ. ابھی تک اور قسم کے آنسو تھے اب خوشی سے چوم گئی. آنسو نکل آئے. کہا بیٹے مجھے بھی دکھا. جب دیکھ لیا اللہ کا شکر بجا لایا. کہا ماں یہ کیا ماجرا ہے سچ بتا. کہا بیٹے آج تک جو کاغذ کی پڑی میں شکر ہوتا تھا وہ ماں رکھ دی تھی تجھے نمازی بنانے کے لیے. آج میرے رب نے خود رکھ لیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ معاملہ تھا. بس میری ماں اب آج کے بعد بابا فرید شکر کی لالچ میں نماز نہیں پڑھے گا. اب جو سجدہ ہوگا رب کی محبت میں سجدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا جب آپ نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو نبی کی ہر بات کو مانو. اپنے گھروں میں نمازوں کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، درود و اذکار کا ماحول بنا دو. اپنے سماج کو پاکیزہ بنا دو. اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچے اچھے اور سچے اور پکے، شراب سے، بدکاریوں سے، منشیات سے پاک ہو تو اپنے گھروں کا ماحول آپ کو دینی ماحول بنانا پڑے گا. اپنے بچوں کو رسول اللہ سے جوڑنا پڑے گا اور رسول اللہ سے جوڑنے کے لیے ان علماء سے، ان مشائخ سے جوڑنا پڑے گا. کیونکہ یہی علماء، یہی مدارس، یہی مشائخ، یہی سچے اچھے باشرہ رہبر و پیر آپ کو رسول اللہ کے دامن میں جگہ دینے والے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما. اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے رخصت ہوں گے آپ 5 منٹ انتظار کریں گے، ہم دعا کریں گے. اور یہاں کتاب مکتب سعود الاولیاء مکتب جو چلاتے ہیں مکتبہ